محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ عزیز بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خوشبو علم و عمل جو ہیں اپنے چینل سے غائب ہیں، غیر حاضر ہیں۔ تو جناب ہم آپ کو جو ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ ہم اپنے چینل سے غیر حاضر کیوں ہیں۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، مسئلہ یہ ہے، بات کچھ اس طرح ہے کہ میرے ہسبینڈ یعنی قاری صاحب وہ کافی زیادہ بیمار ہیں۔ اس وجہ سے میں اپنے چینل سے غیر حاضر ہوں۔ بیماری ان کی کچھ اس طرح ہے کہ پہلے ان کو جو ہے وہ آنکھ کا مسئلہ بنا، ان کی آنکھ میں سفید موتیا آ گیا، اس کا انہوں نے آپریٹ کروایا۔ تو چونکہ بلڈ پریشر اور شوگر کے مریض ہیں تو آپریٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا، کامیاب نہیں ہوا تھا۔ ابھی وہ مسئلہ چل رہا تھا کہ ان کو پیشاب کا مسئلہ بن گیا، شوگر کے مریض ہونے کی وجہ سے پیشاب ان کا فری ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے یہ مسئلہ چل رہا تھا، علاج ہو رہا تھا۔ تو 26 اپریل 14 رمضان مبارک کو ان کو دماغ کی شریان پھٹنے کی وجہ سے بائیں طرف فالج ہو گیا۔ فالج کا حملہ اتنا شدید تھا کہ ان کی جو ہے بائیں سائڈ بالکل مفلوج ہو گئی، اور اس قدر جو ہے وہ شدید حملہ تھا کہ وہ بالکل ان کا جسم جو ہے مفلوج ہو گیا ہے۔ جس دن یہ اٹیک ہوا ہم ان کو لے کر جو ہے ہاسپٹل میں چلے گئے۔ 1 ہفتہ تقریباً ہاسپٹل میں ICU میں رہے۔ تو اس کے بعد ڈاکٹروں نے یہ کہہ کر ہمیں جو ہے فارغ کر دیا کہ یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوں گے، تو آپ ان کو جو ہے گھر میں ان کی خدمت وغیرہ کریں، تو اس کے بعد جو ہے پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب گھر میں ہم لے تو آئے ہیں، روزانہ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں فیزیو تھیراپی کے لیے، اور ہفتے میں 1 دفعہ جو ہے وہ ڈاکٹر کو چیک کروانا ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، بچے جو ہیں وہ ان کو سیڑھیوں سے جو ہے وہ نیچے اتار رہے ہیں، خود چل پھر نہیں سکتے، نہ خود جو ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں نے چیئر پر بٹھایا ہوا ہے اور ان کو نیچے اتار رہے ہیں۔ بچے بھی چھوٹے ہیں، اتنے بڑے نہیں ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ہمت اور استقامت عطا فرمائے تاکہ وہ اپنے والد محترم کی اچھے طریقے سے خدمت کر سکیں۔ تو میرے محترم بہن بھائیوں، جس دن یہ بیمار ہوئے یعنی 26 اپریل 14 رمضان مبارک کو جس دن یہ حملہ ہوا، اس دن ہمارے ساتھ ہاسپٹل والوں نے کیسا سلوک کیا، یا ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیسا ہوا، کتنا یہ مشکل ترین مرحلہ تھا، کتنی مشکل ترین وہ رات تھی جس رات کو جو ہے یہ ہمارے ساتھ اوپر جو ہے یہ قیامت جیسی گھڑی آئی۔ تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں اس کے بارے میں بات ہوگی۔ تو ابھی میں آپ سے اس لیے تذکرہ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو میری غیر حاضری جو ہے اس کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے بچے اتنے بڑے نہیں ہیں جتنا بڑا بوجھ ان کے کاندھوں پر آن پڑا ہے۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ بچوں کو استقامت عطا فرمائے، باپ کی خدمت کرنے کی، اور مجھے بھی خدمت پر استقامت عطا فرمائے، کیونکہ ایک ایسے پیشنٹ کو سنبھالنا جو خود بیٹھ نہیں سکتا، کروٹ بدل نہیں سکتا، نہ خود جو ہے اپنی کسی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، اس کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو خود جو ہے بیٹھ نہیں سکتے، ہم جو ہے پیچھے بیٹھتے ہیں، سہارا دیتے ہیں، اور دوسرا جو ہے آگے کوئی بیٹھ کے ان کو کھلاتا پلاتا ہے۔ تو خود اپنے آپ جو ہے وہ کبھی کھا لیتے ہیں دائیں ہاتھ میں، کیونکہ الحمدللہ ہمت ہے، تو کبھی جو ہے وہ ہاتھ کانپتا ہے تو وہ کھانا پینا جو ہے وہ گر جاتا ہے، اس لیے ہم جو ہے خود ان کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو صحت والی، تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور ہمیں استقامت عطا فرمائے کہ ہم ان کی خدمت کر سکیں صحیح طریقے سے، خوشی کے ساتھ۔ بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہمت دے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایج کا کافی فرق ہے، تو معزز سامعین بات کچھ یوں ہے کہ میں ان کی سیکنڈ وائف ہوں، اور میرے 5 بچے ہیں، اور یہ جو ویڈیو میں بچے نظر آ رہے ہیں یہ ابھی اتنے بڑے نہیں ہیں۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ اس مشکل گھڑی میں ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہماری ہر مشکل کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائے۔
تو آپ سب سے بس اتنی گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا، اور میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے دعا کرنا، اور میرے ہسبینڈ قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی و زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔